فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج اس مختصر سی ویڈیو میں آپ حضرات کو برتھ ڈے سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ برتھ ڈے کیا ہے؟ ہر سال آدمی اپنی پیدائش کے روز کچھ خوشیاں مناتا ہے، اسی کو برتھ ڈے کہتے ہیں یا جنم دن کہا جاتا ہے، جنم دن کی خوشیاں منانا۔ موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے۔ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس عمل میں بہت کثرت سے کہیں نہ کہیں ملوث نظر آ رہا ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں خود منا رہا ہو یا کسی کے ہاں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہو، اور اس کو آہستہ آہستہ اس قدر عام کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اچھی خاصی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ مثلاً کارڈ چھپوایا جاتا ہے برتھ ڈے کی تاریخ میں، اسی طریقے سے مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، جیسا کہ یہ لفظ بہت مشہور ہے، ہیپی برتھ ڈے۔ ہدیے اور تحفے دیے جاتے ہیں، خود جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس کو بھی ہدیہ اور تحفہ دیا جاتا ہے، اور جس کا برتھ ڈے ہے وہ خود دوسروں کو ہدیہ اور تحفہ دیتا ہے، یا دوسرے لوگوں کے پاس اپنے پڑوس میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں کو، یا چھوٹے بچے عام طور سے اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹافیاں وغیرہ لے جا کر کے چاکلیٹس وغیرہ بانٹتے ہیں، اپنے ٹیچرز یعنی اساتذہ کو دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ بڑی تیزی کے ساتھ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ کپڑے تک اس روز کے لیے نئے نئے سلائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ معاشرے کے اندر ایک طریقے کا بہت بڑا مرض ہے جو عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، برتھ ڈے کو آدمی انتہائی غیر مہذب اور بیہودہ حرکتیں بھی کرتا ہے، اور محرم اور غیر محرم کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا۔ خواتین بے پردہ شریک ہوتی ہیں اور بڑی بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے، اور وقت کس قدر ضائع ہوتا ہے، گھنٹوں اس کی تیاری میں، اور کئی روز اس کی تیاری میں لگائے جاتے ہیں، اور لوگ شریک ہو کر کے اپنا وقت یہاں پر ضائع کرتے رہتے ہیں۔ فضول خرچی کا کو تو کچھ الگ ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ مثلا ہزاروں روپے کے کیک بنا کر کے جو برتھ ڈے کے خاص افتتاح کے موقع پر اس کا غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کیک کو جسم کے مختلف حصے یا چہروں پر لگا دیا جاتا ہے، اور وہ کیک ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ نوجوان طبقہ، اس کے دوستوں کا اور اس کے نوجوان ساتھیوں کا کچھ اور ہی مطالبہ ہوتا ہے، وہ گھر پر صرف اور صرف گھر پر برتھ ڈے منا لیں، اس چیز کے لیے وہ راضی نہیں ہوتے، اس لیے کیونکہ گھر پر بہت ساری ایسی نازیبا اور غیر مہذب حرکتیں، بیہودہ حرکتیں وہ چونکہ نہیں کر سکتے ہیں ماں باپ کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے، اس لیے وہ گھر سے دور کہیں اور جا کر کے وہ اپنے شراب و کباب کی محفلیں لگاتے ہیں، بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، اور انتہائی بہت سے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جس کو شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے۔ بہرحال ایسے موقع پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام اسلامی بھائیوں سے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں، کیا یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس طریقے پر منایا ہے؟ آپ کے صحابہ اکرام جو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کی شان میں فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان کے ایمان لانے کی طرح ایمان لے آؤ تو ہدایت پر مانے جاؤ گے۔ کیا صحابہ جن کو ہمارے ایمان کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے، کیا وہ ایسا کرتے تھے؟ کیا ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء اللہ، کیا ہمارے دیگر اسلاف اور علماء اکرام نے اس طریقے کی چیزیں کی ہیں؟ اس چیز کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں ملتا۔ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ اس سماج اور پاکیزہ معاشرے کے اندر
اندر یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ ایک مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار سمجھتا ہے اور کتاب و سنت کا متبع بن کر کے رہنا چاہتا ہے، یہ چیزیں کہاں سے اس کے اندر آ گئیں؟ افسوس کہ ہم نے یہود اور نصارہ کی اس ایجاد کی ہوئی چیزوں کو گلے لگا لیا ہے، اور اس جیسی بہت ساری چیزوں کو ہم نے جو کتاب و سنت کے اندر نہیں تھی اس کو لگا لیا، اور آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ چیز اس قدر عام ہوتی گئی، اس قدر عام ہوتی گئی کہ اب اس کے لیے ہمارے دل کے اندر کوئی افسوس بھی نہیں رہتا اور اس کے گناہ کا احساس بھی نہیں باقی رہتا۔ آئیے ہم سب مل کر کے یہ عہد کریں، انشاءاللہ تعالی ہم کسی کے بھی برتھ ڈے میں ہرگز شریک نہیں ہوں گے، خواہ وہ ہمارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہمارا قریبی دوست کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم اپنے گھروں میں اس طریقے کی چیزیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار ہو، اور اللہ ہم سب کے لیے، ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق دے، آمین۔